نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیروں ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ معزز سامعات، روز کی طرح آج ایک دفعہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نیا موضوع لے کر۔ تو آج ہم جانیں گے کہ آخرت اور عقیدہ آخرت کیا ہے۔ تو جی معزز سامعات، یہ دنیا دائمی زندگی نہیں ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے۔ ایک اور جہاں ہے ایسا، یا تو بہت بڑی راحت ملنے والی ہے یا بہت بڑی آگ کا شکار ہونے والے ہیں۔ وہی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ جن حقیقتوں پر ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے ایک آخرت کا عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالیوم الآخر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلاً کہیں فرمایا گیا من آمن باللہ والیوم الآخر، اور کہیں ارشاد ہوا یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ تو معزز سامعات، آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بتلائی ہوئی اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے اور اس پر یقین کیا جائے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، اور وہاں انسان کو اس دنیا میں کیے ہوئے اس کے ہر برے اور اچھے اعمال کی سزا اور جزا ملے گی۔ آخرت کے بارے میں اتنی اجمالی بات تو ہر شخص کی سمجھ میں خود بھی آ سکتی ہے کہ ہماری اس زندگی کے بعد کوئی اور ایسی زندگی ضرور ہونی چاہیے جس میں لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا ملے، کیونکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ عمر بھر بڑی بڑی برائیاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، غریبوں کا خون چوستے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے حق مارتے ہیں، اور پھر زندگی بھر عیش اڑاتے ہیں اور اسی حال میں مر جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بیچارے بڑی نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کے ساتھ دغا اور دھوکہ نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کی مخلوق کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی زندگی تنگی اور تکلیف سے گزرتی ہے۔ کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی تکلیف اور پریشانی آ جاتی ہے، اسی حال میں اس دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو جب یہ دنیا اللہ کی پیدا کی ہوئی دنیا ہے اور وہ ہمارے سب اچھے برے اعمال کو دیکھتا ہے، اور ہم آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس دنیا میں نہ تو نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا پورا صلہ اور انعام مل رہا ہے، اور نہ مجرموں کو ان کے ظلم کی کوئی پوری سزا ملتی ہے، تو خود بخود یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے یہ جزا اور سزا کسی دوسری زندگی میں ملنی چاہیے، جو کہ ضرور ملے گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے ہاں ایسی اندھیر ہو کہ نیکوکاروں کو نیکی کی کوئی اللہ کے ہاں نیکوکاروں کی نیکیوں کی کوئی قدر نہ ہو، اور ظالموں اور بدکاروں کی بدمعاشی اور بدکاری اور ان کے ظلم و ستم پر کوئی باز پرس، اور سارے پارساؤں اور پرہیزگاروں اور چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ اندھیر نگری والا ایک ہی برتاؤ ہو۔ ایسا اللہ کے ہاں نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ہستی تو بہت بلند ہے، یہ طرز عمل تو کسی ایک اچھے آدمی کے بھی شایان شان نہیں ہے کہ وہ شریفوں اور شریروں، ظالموں اور مظلوموں کے ساتھ ایک ہی جیسا برتاؤ کرے۔ تو جب ایک عام اچھے آدمی کے بھی شایان شان یہ کام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک طرف تو ایک آدمی جو ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا اور دوسرا آدمی جو ساری زندگی ظلم کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ دونوں کے ساتھ برابر کا برتاؤ نہیں کر سکتے۔ تو جب دنیا میں ان سب کا پورا بدلہ نہیں مل رہا، تو یقیناً ایک اور جہاں ہے ایسا، جہاں پر ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور ایک چھوٹی سے چھوٹی برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم فرما برداروں اور نافرمانوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کریں؟
یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے ہاں مجرموں اور فرمانبرداروں کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک ہو، یہ ناممکن ہے۔ تو معزز سامعات، یہ آیت مبارکہ نیک اور فرمانبرداروں کو حوصلہ دے رہی ہے کہ یہاں حق پر ہوتے ہوئے بھی آپ کو اگر پوری جزا نہیں مل رہی تو ایک اور جہاں ہے ایسا جہاں پر سزا اور جزا ملے گی، تو اس کو کہتے ہیں عقیدہ آخرت، کہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ ایک اور جہاں ہے ایسا جہاں پر ہمیں جزا اور سزا ہر نیک اور برے عمل کی مل کے رہے گی۔ یہی بات ایک دوسرے عنوان سے اور دوسرے طریقوں پر یوں بھی کہی جا سکتی ہے، یوں بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کی ہر چیز کے کچھ خواص اور آثار ہیں۔ مثلا آگ کی خاصیت جلانا ہے، پانی کی خاصیت بجھانا اور صفائی کرنا ہے، اسی طرح ہر جڑی بوٹی میں بھی کچھ خاصیتیں ہیں۔ ایسے ہی انسان کے مادی اعمال کے بھی خواص اور آثار ہیں جو لازماً ظاہر ہو کے رہتے ہیں۔ مثلا وہ کھانا کھاتا ہے تو اس سے بھوک مرتی ہے، اسی طرح جب انسان پانی پیتا ہے تو پیاس بجھتی ہے، اور اگر کوئی سخت چیز کھا لی جائے تو پیٹ درد ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کھا لیا جائے تو بدہضمی ہو جاتی ہے، زہر کھانے سے آدمی مر جاتا ہے، اسی طرح کوئی مکوی اور کوئی ٹانک پی لے تو اس سے طاقت اور توانائی آتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اسی طرح انسان کے اخلاقی اعمال خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، اس کے مادی اعمال سے زیادہ اہم اور اعلیٰ ہیں۔ اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اخلاقی اعمال کا کوئی اثر، کوئی نتیجہ اور کوئی خاصیت ہی نہ ہو۔ مثلا ایک شخص اپنا کھانا خود کھانے کے بجائے کسی دوسرے بھوکے کو کھلا دیتا ہے اور خود بھوکا رہتا ہے، یا کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے اور خود پیاس کی تکلیف اٹھاتا ہے، یا کسی لاوارث بیمار کی محض اللہ کے واسطے خدمت اور تیمارداری کرتا ہے، یا غریبوں یتیموں کی خبرگیری کرتا ہے اور اپنی محنت سے کمایا ہوا مال ان پر خرچ کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، تو انسانی عقل اور فطرت یہ کھلا ہوا تقاضا اور فیصلہ ہے کہ ان نیک اعمال کے بھی اثرات اور نتائج ظاہر ہونے چاہیے، اور وہ یقیناً ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور شخص جو ظلم کرتا ہے اور کمزوروں کو ستاتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، معاملات میں دھوکہ کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، بے رحم ہے، بے درد ہے، جلاد ہے، اللہ کے بے گناہ بندوں کا خون بہاتا ہے، اللہ کو کبھی بھولے سے بھی یاد نہیں کرتا، غرض اپنے وقت کا فرعون اور نمرود ہے، تو ہماری عقل کہتی ہے کہ اس کی ان برائیوں اور بدعمالیوں کے نتیجے میں بھی اس کے نتائج بھی نہایت سنگین ہونے چاہیے اور سامنے آنے چاہیے، تو اس کے نتائج بھی یقیناً سامنے آئیں گے۔ تو یہ تو ہماری ناقص عقل بھی اتنی بات کی گواہی دیتی ہے کہ ان سب کی سزا اور جزا ہونی چاہیے، تو کیا وہ رب جس نے یہ دنیا بنائی، جس نے یہ انسان بنائے، وہ نیکوکاروں کو صلہ دیے بغیر چھوڑ دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سب کے کیے کی سزا اور جزا مل کے رہے گی، اور ایک ایسا جہاں ہے ایسا جس میں یہ سزا اور جزا ملے گی، اور اس جہاں کو کیا کہتے ہیں؟ آخرت کہتے ہیں۔ اور اس آخرت پر عقیدہ رکھنا ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، جس کو کہتے ہیں عقیدہ آخرت۔ تو آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آخرت کی ابھی سے ہی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کو ڈھیروں ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ معزز سامعات، روز کی طرح آج ایک دفعہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نیا موضوع لے کر۔ تو آج ہم جانیں گے کہ آخرت اور عقیدہ آخرت کیا ہے۔ تو جی معزز سامعات، یہ دنیا دائمی زندگی نہیں ہے،
یہ تو عارضی زندگی ہے، ایک اور جہاں ہے ایسا، یا تو بہت بڑی راحت ملنے والی ہے یا بہت بڑی آگ کا شکار ہونے والے ہیں۔ وہی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ جن حقیقتوں پر ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے ایک آخرت کا عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالیوم الآخر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلاً کہیں فرمایا گیا من آمن باللہ والیوم الآخر، اور کہیں ارشاد ہوا یؤمنون